بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم، اور میری طرف سے بھی آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے کو ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ منایا جائے گا۔ تو اب تک چینل نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے پروگرام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آج اسی فیصلے کی مناسبت سے ہم نے سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا بھی تعارف کرانا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، شو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا فہیم بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ سر، تو عشق رسول جو ہے ہم منا رہے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ، اور یہ مہینہ ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ سر، میں چاہوں گی کہ آپ کی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب سے زیادہ محبوب ترین ذات ہے، تو آپ ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات بتائیے، وہ صفات بتائیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ کی ذات تک جو ہے مختص کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو پیارے حبیب جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ جہاں تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے، تو پوری کائنات میں، مخلوقات میں کوئی ایسی ہستی گزری ہی نہیں، یا کسی کا کردار ایسا شاندار گزرا ہی نہیں جو حضور علیہ السلام سے زیادہ برتر اور اعلیٰ ہو۔ بے شک حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کو اگر دیکھیں تو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے لوگوں کے درمیان گزارے، اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ظاہر سی بات ہے، ہر نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے تو اس کی قوم اس سے معجزہ طلب کرتی ہے کہ ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ ہم سے سپر ہیں، تو آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو پوری ایک تاریخ ہے، تاریخ نبوت، جس میں جب بھی کسی نبی نے اعلان نبوت کیا تو اس کی قوم نے اس سے معجزہ طلب کیا، اور جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور آپ سے معجزہ طلب کیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو فرمان تھا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس طرح موجود ہے، آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، تم مجھ سے ایک معجزے کی بات کرتے ہو، میں نے تو اپنی پوری 40 سالہ زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے گزاری ہے، پوری عمر تمہارے سامنے گزار کر آیا ہوں۔ میرا کردار، میرا اخلاق، میری گفتار، میرا چلنا پھرنا، میرے معاملات، سب کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے۔ کوئی ایک ورق بھی تو دکھاؤ جس پہ عیب لگا ہو، کوئی ایک نقطہ دکھاؤ میرے دامن پہ جس نے مجھے داغدار کیا ہو۔ بلکہ اعلان نبوت سے پہلے ہی تمہاری کیفیت یہ تھی کہ میری صداقت اور امانت کے ڈنکے بجتے ہیں، صادق اور امین کہہ کر تم مجھے پکارتے ہو اور اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا یہ جو فیض ہے، یہ جو 40 سالہ دور ہے، یہ اتنا شاندار ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی کردار پہ انگلی اٹھا سکتا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کی شخصیت کے اندر یہ عیب موجود ہے۔ پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی اور آپ نے اپنی رفیق حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی کیفیت بیان کی، تو بخاری شریف حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کی تیسری حدیث مبارکہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی کیفیات وحی کی بیان کی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اہلیہ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو آپ کی اہلیہ کلامی کی معذرت، یہ بریک کا وقت ہو گیا، ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے نیوز۔
ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں ہم ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کر رہے ہیں، اور آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، جو کہ ایک اسلامک سکولر ہیں۔ وقفے سے پہلے خرم بھائی آپ بتا رہے تھے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے گیت گایا کرتے تھے، ان سے اس قدر متاثر تھے کہ جو ان پہ ایمان نہیں بھی لے کے آئے وہ بھی ان کی جو خصوصیات تھیں ان پہ وہ یقین رکھتے تھے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھ لیں تو ہم عشق میں مبتلا ہو جائیں، ہمیں عشق ہو جائے ان سے۔ اتنی خوبصورت اور مکمل ذات مبارک ہے عقائد دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بتا رہے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا ان کے بارے میں، اور اعلان نبوت سے پہلے ان کے کردار کے بارے میں جو آپ بات کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کنٹینیو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فہیم بھائی۔ ایک تو میں نے جو آپ سے بھی پہلے گفتگو کی، باہر کے لوگوں کی گواہی تھی کہ وہ آپ کی کردار کی کیسے گیت گایا کرتے تھے۔ اچھا، ہم باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، جیسے لباس اچھا پہنتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اخلاق و کردار کا اچھا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں اور جیسے لباس تبدیل کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شخصیت بھی تبدیل ہو گئی۔ جب لباس اترتا ہے تو وہ اخلاق و کردار کے بھی لباس ہم اتار دیا کرتے ہیں، تو عموماً گھر کے جو افراد ہوتے ہیں انہیں بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کس کیفیت کے مالک ہیں۔ جی ہاں، پورا زمانہ آپ کی تعریف کرے گا مگر گھر والے ذرا بہت کم ہی تعریف کیا کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کردار کے تو پہلی وحی کی کیفیات تھیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ریمارکس دی ہیں آپ کے متعلق اہلیہ ہونے کی حیثیت سے، وہ اتنے شاندار ہیں۔ بخاری شریف میں عبارت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتعین علی نوائب الحق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ ان کی خبرگیری کرنے والے ہیں، جو زیادہ حق کے مسافر ہے آپ اس کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ یا رسول اللہ، جو اتنے اعلیٰ اوصاف کا مالک ہو، بھلا وہ رسوا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، ابھی تو پہلی وحی آئی، ابھی تو اسلامی احکامات بھی نہیں آئے کہ لوگوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا کچھ بھی نہیں آیا۔ ان تمام چیزوں کے آنے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا کردار ایک آئیڈیل شخصیت کے طور پہ پورے مکے والے اس کو تسلیم کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم کردار دیکھیں، ان کی تعلیمات، ان کا اخلاق اور ان کا صبر، اور ان کو غیر مسلم جس طرح سے امین اور صادق کہہ کر بلاتے تھے، اور ہم اپنے معاشرے کو اگر آج دیکھیں تو ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی سیرت ہے، وہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کیوں نہیں نظر آتی ہمارے معاشرے میں؟ ہمارا کردار باحیثیت مسلمان، باحیثیت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو انسان کی طبیعت ہے جی، کہ وہ جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس میں اچھائی ہے تو کہیں نہ کہیں برائی کا عنصر موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت تھی، یعنی وہ پہلی جماعت جس نے براہ راست نہ صرف حضور سے قرآن سیکھا بلکہ حضور علیہ السلام سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ کیسے گزار رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ ویسے ہی کریں۔ لیکن جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کہیں کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نفس جو ہمارے ساتھ لگا وہ کہیں نہ کہیں ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنائی ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی طبیعت ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں کوتاہی نظر آتی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو اس کی وجہ ہے، جیسے فہیم بھائی نے شروع میں کہا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ جب ہم باقاعدہ انہیں پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد جب پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی۔ تو پہلا اسٹیپ پڑھنا ہے، جاننا ہے،
جب اب تک ہم جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے نا. تو اس وقت بنیادی جو ہمارے پاس لیک آ رہا ہے, جو خرابی آ رہی ہے, وہ مطالعے کی آ رہی ہے کہ ہم ویسے بھی مطالعے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جہاں تک بات آئے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے صرف چند واقعات ایسے ہیں جو ہماری درسی کتابوں میں موجود ہیں, وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو حضور کی سیرت ہے, جو پریکٹیکل اپلیکیشن جہاں ہمیں نظر آتی ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. صحیح. اس وقت جو دنیا بھر میں جو معاملات چل رہے ہیں, اور اس میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو یہ ظاہر کریں, انہیں بتائیں کہ ہم کتنی محبت رکھتے ہیں, کتنی عقیدت رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے. تو ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم عشق کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے, مگر ایک وہ ہستی مطلب جو تشریف لاتے ہیں اور ساری برائیاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, جہالت ساری اندھیری تاریکیاں, اور ایک ہم میں ان کا نام صرف نام لیتے ہیں, نہ ان شریعت کو فالو کرتے ہیں, نہ ان جو ان کی تعلیمات ہیں نہ ان کے حساب سے چل رہے ہیں. اپنے آپ کو عاشق ضرور کہہ رہے ہیں ہم لوگ. عشق پہ دیکھیں نا کتنا بڑا ایک درجہ ہے, مرتبہ ہے, منزل ہی الگ ہے اس کی. تو اس حوالے سے آپ کیا خیالات رکھتے ہیں, وہ ہمیں جاننے ہیں کہ ہم کس طرح واقعی حقیقی طور پہ عاشق بن سکتے ہیں, عاشق رسول بن سکتے ہیں. بالکل, میں نے یہ سوچا تھا کہ آخر میں اگر پیغام کی صورت میں بات جائے گی تو میں ضرور اس میں بات شیئر کرتا. جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتہ منایا جا رہا ہے, اور آپ بھی عشق رسول کا ہفتہ منا رہے ہیں. تو میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا, عشق رسول منانے سے زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے. واہ واہ واہ, اپنانے پہ ذرا زور دیجئے, تو پھر آپ کو منانا نہیں پڑے گا, لوگ خود ہی مان جائیں گے, خود ہی مان جائیں گے. اور آپ کا ہر لمحہ جو ہے نا وہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معمور ہوگا. حقیقی عشق ہی یہی ہے. بالکل صحیح کہ آپ کی قیرت, آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کا گفتار آپ کے اس شخصیت کے جیسا جسے آپ عشق کر رہے ہیں. سر ٹھیک ہے, جو حقیقی عشق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلا قدم ہے نا, وہ کیا ہونا چاہیے کسی بھی ایک عام مومن کا, کسی بھی مسلمان کا, مومن کا, اس بارے میں ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. ایک وقفہ ہے بیچ میں, ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. دوستو آپ کی خدمت میں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور بات ہو رہی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ. وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ حقیقی عشق کو حاصل کرنے کے لیے مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور کس طرح واقعی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے عشق کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق کیسے مضبوط ہو. اچھا, ہم شاید اس بات کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں, بہت لائٹ وے میں لے جا رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ ہم پر حق بھی بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا. یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ تعلق مضبوط ہو, میرے قریب ہو. دیکھیں, ہم محبت اسی وقت کریں گے جب قریب ہو, یا جب محبت ہوگی تو قربت بھی ہوگی. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. بالکل صحیح. لیکن پہلے اسٹیپ کے اوپر آپ کیا کریں گے, آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھیں. یہ ایک ایسا مطلب وظیفہ ہے, ایک ایسا طریقہ ہے, آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب جب محبت پیدا ہوتی ہے کسی سے تو پھر بندہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ چلتے کیسے تھے, وہ بیٹھتے کیسے تھے, ان کے معاملات کیا تھے, ان کا کردار کیسا تھا, لوگوں سے کس طرح بات چیت کیا کرتے تھے. تو اب سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ چلے جائیں گے اپنے محبوب کے بارے میں جاننے کے لیے, کہ ان کے بارے میں جانیں گے. جب جانیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ لائف اسٹائل اتنا پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں زندگی گزارنے کا بہترین عملی طریقہ موجود ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ صرف تھیوری ہے, بلکہ تھیوری بعد میں پریکٹیکل پہلے یہاں پر موجود ہے. سب چیزیں پہلے خود کر دکھائی ہیں, اور اتنا سادہ اور آسان طریقہ حضور نے اختیار فرمایا ہے کہ آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہوں, یعنی آپ جو ہے وہ ہائی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں,
एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, मिडिल क्लास और किसी भी तबके से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं ना, हुजूर की सीरत पे अमल करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने ऐसी सादा ज़िंदगी गुजारी है, तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर लें पाबंदी के साथ, और इसको ऐसे कर लें जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाने की पाबंदी होती है। जैसे सुबह होती तो नेचुरल नीड है कि नाश्ता करना है, दोपहर का वक्त आया तो नेचुरल नीड है कि लंच करना है, रात का वक्त आया तो नेचुरल नीड है कि आपने डिनर करना है। इसी तरह एक नेचुरल नीड होनी चाहिए कि मैंने दुरूद पढ़ना है। तो एक ऐसा वक्त आप मुख्तस कर लें जिसमें कल्बी लगाव के साथ, मेडिटेशन के साथ, आंखें बंद करके वो मोहब्बत के साथ पढ़ने की कोशिश करें। फिर आप देखें, अगर मैं आपको मोहब्बत से पुकारूं ना फ़हीम भाई, आपका भी जवाब आएगा। जब आप हुजूर अलैहिस्सलाम पे मोहब्बत से दुरूद पढ़ेंगे तो फिर उनकी भी निगाह मोहब्बत आपकी तरफ। और दुरूद शरीफ के बारे में तो ये कहा जाता है कि आप पढ़ें और वो डायरेक्टली उन तक पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता ही पहुंचता है। सही है सर, क्योंकि इस हिस्से का आखिरी ये एक सवाल होगा, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि फ्रांस में जो इस वक्त तौहीन आमेज़ खाके बनाए गए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा रिएक्शन जो है वो क्या होना चाहिए बहैसियत मुसलमान, प्लीज़? इसमें जो इस्लाम का बयानिया है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात, जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तान के आइन को फॉलो करना पड़ेगा, और जब हम मुसलमान हैं तो फिर इस्लाम इस बारे में क्या कहता है ये जानना ज़रूरी है, वो क्लियर तरीके से। देखिए, किसी भी रियासत का जो गद्दार है ना, उसकी जो सज़ा है वो रियासत उसका तयन करता है, और ये जुर्म इतना संगीन है जो नाकाबिल माफ़ी होता है। बेशक। इसी तरह जो तौहीन रिसालत है, इहानत रसूल है, वो नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। उसकी वजह यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि तमाम अंबिया कराम, इस्लाम तमाम अंबिया की बात करता है, किसी एक नबी की नहीं, तमाम अंबिया की इज़्ज़त और एहतराम की बात करता है। इसमें हमारा पहला रिएक्शन तो ये होना चाहिए कि हम उसकी भरपूर मजम्मत करें अपनी कैपेसिटी के अंदर। यानी अगर आप ज़बान के ज़रिए मजम्मत कर सकते हैं, ज़बान के ज़रिए मजम्मत करें। आज़ादी ज़ाहिर राय है, तो आप एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं पुरअमन तरीके से, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जिससे मोहब्बत उसकी इहानत और तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसी तरीके से सोशल और इकोनॉमिकल बाइकॉट किया जा सकता है। ऐसे लोग जो मुल्क के खिलाफ बात करें, हम जिस तरह उनका बाइकआउट करते हैं, इसी तरह हमें इहानत रसूल करने वालों का भी बाइकआउट करना चाहिए, सोशल भी इकोनॉमिकल भी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करेंगे। कहीं वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और अब हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी फैलाई है और दुनिया भर की इकॉनमीज़ हम देखते हैं कि वो इस वक्त सफ़र कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी इसके असरात हुए हैं। मगर अल्लाह ताला का बहुत करम है कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके उतने मनफी असरात नहीं हुए जितने के दीगर ममालिक में रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आ गई है। रोज़ाना की बेसिस पर हम देख रहे हैं कि 1000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और रोज़ 10 से 12 अमवात की ख़बरें हमें आ रही हैं NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक। और इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने कल आवाम से ख़िताब करते हुए कहा कि वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इससे हमारी मईशत को नुकसान होगा। उनका कहना था कि स्कूल, बिजनेसेस और जो सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो खुली रहेंगी लेकिन मुकम्मल SOPs के साथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी आवाम इतनी अक्लमंद है, इतनी मैच्योर है कि वो इन SOPs को फॉलो करेगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं बरकतुल्लाह लॉन साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बरकतुल्लाह भाई। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बरकतुल्लाह साहब, जैसा कि अभी ज़हरा रज़ा ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आ रही है और कोरोना वायरस ने दुनिया भर में नुकसान पहुंचाया है। मुआशी तौर पे लोग बेहद मुतासिर हुए हैं और पाकिस्तान उतना मुतासिर नहीं हुआ है, मगर फिर भी जितना भी मुतासिर हुआ है वो लोगों की हिम्मत से बाहर है। आपने देखा कि कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, हुकूमत अपनी भरपूर कोशिशें करने के बाद भी उस तरह लोगों को संभाला नहीं दे पा रही। इस हवाले से मजमूई तौर पे आप क्या अपने ख्यालात रखते हैं? मैं चाहता हूँ उनका इजहार कीजिए। देखें, कोरोना वायरस ने बिलाशुबा पूरी दुनिया बिलखुसूस
अमेरिका जैसे सुपर पावर को लपेट में लिया है। बिलाशुबा अमेरिका ने कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन इसमें अल्लाह ताला का एक फजल करम रहा पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान भी आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ आबादी का एक मुल्क है जी। तो इसमें कोरोना को संभालना और इसमें जो है ना मईशत को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आवाम को भी मैं इसको आगाही देना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट की कोशिशों को रिजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो कोरोना जो कंट्रोल हुआ पाकिस्तान में जी। इसमें कोई मुआवजा ही हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ममलिकत खुदादाद पे कोई ऐसी रहमत हुई है। अदरवाइज गवर्नमेंट ने कोई ऐसे मेजर्स नहीं लिए थे, सिवाय फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को जो है ना उन पे तनकीद करने। सिंध गवर्नमेंट जब कोरोना पीक पे था, आप देख रहे थे, जी हाँ, सिंध गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज को तनकीद, अच्छा फेडरल गवर्नमेंट सिंध की पॉलिसीज को तनकीद करते हुए कभी जो है ना इन्होंने तो एक पिंग पोंग खेला हुआ था कि भाई इतने बजे से इतने बजे बंद रहेगा, इतने बजे खुलेगा। हालांकि अगर थोड़ा सा सेंस से देखा जाए, लॉजिक से देखा जाए, तो वो एक गलत तरीक़ेकार था, क्योंकि आप एक शॉर्ट टाइम जब आवाम को देते हैं मार्केट्स एक्सेस के लिए और दूसरी उसके लिए निकलने के लिए, तो एकदम वो उसका जो क्राउड है ना वो बढ़ जाता है, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, खासतौर से सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी कोरोना के हवाले से, उससे तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता था। ठीक है, लेकिन कंट्रोल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कंट्रोल हुआ। इमरान खान ने भी स्मार्ट लॉकडाउन और ये जो ना मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की, वो भी आई थिंक के काफ़ी हद तक बेहतर था, क्योंकि एकदम मुकम्मल लॉकडाउन जो है हमारे हक में नहीं था। और अब जैसे दूसरी जहरा जैसे भी कह रही थी, अब जैसे दूसरी जो लहर आ रही है उसके हवाले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मैं आपको साफ बता दूं, आवाम को साफ क्लियर अल्फाज में बता रहा हूं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, आप जहन में रखें। आपने करना है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। यानी अब तो हम आदी भी हो चुके हैं, हमें पता है कि हम जो है ना हमें करना क्या चाहिए, मास्क कब पहनना चाहिए, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। अब तो एक ट्रेनिंग हो गई ना 6 महीने की। अब मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप गवर्नमेंट की तरफ मत देखें, ये सोचें कि जिस तरह से हर इशू पे आज तक 72 सालों से गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है, और अब ये गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं करेगी, आपको संभालने के लिए, आपको माशी सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। सऊदी गवर्नमेंट, जैसे मैं सऊदीया में होता हूं, मैंने अभी प्रोग्राम से पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि सऊदी गवर्नमेंट ने जब ये सारा इशू हुआ तो 6 महीने अपने एम्प्लॉइज को, यानी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को भी घर में बिठा के तनख्वाहें दी। सही 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 6 महीने। मगर पाकिस्तान में इंटायरली थोड़ा डिफरेंट है सिस्टम, तो यहाँ पे उस तरह मुमकिन नहीं था। एक वक्फा आ गया था जी बीच में। दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और इसी हवाले से बात को कंटिन्यू रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बरकतुल्लाह लोन साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और हम इनसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। सर, ब्रेक से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है और हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान की अगर में पहली वेव जब आई उसकी अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रैटेजीज़ थी, जो पॉलिसीज़ थी, वो उसको ना सिर्फ जो है आलमी इदारे सेहत बल्कि दूसरी कंट्रीज़ ने भी इसको सराहा। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे और उनका जो ज़्यादा फोकस है वो आवाम को कोरोना वायरस के हवाले से आगाह करना है और SOPs पर अमल दरामद करना है ताकि जो हमारी इकॉनमी है वो भी अफेक्ट ना हो, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखें? बात बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जहाँ पर ऑलरेडी कोरोना से पहले माशी मसाइल का शिकार रही है, ख़ास तौर से ये माजरत के साथ ये PTI की गवर्नमेंट आने के बाद मईशत पे कुछ ज़्यादा ही बोझ पड़ा है, मसाइल बढ़े हैं महंगाई की वजह से, बहुत ज़्यादा आवाम पिसी हुई है ऑलरेडी। अब कोरोना एक और मुसीबत सर आप पे आ गिरी आवाम पे। तो इमरान खान ने जहाँ मईशत पे जो है ना 2 साल 2.5 साल कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, वहाँ पर उन्होंने ये जो अच्छी चीज़ों की हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कोरोना के हवाले से जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं,
जो कोरोना की वेव आई और पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी, अमेरिका जैसा मुल्क, इंडिया जैसा मुल्क, सारे बड़े बड़े ममालिक मसाइल का शिकार थे। इंडिया तो अभी भी मसाइल का शिकार है, वहाँ पर हज़ारों बल्कि 80,000 85,000 डेली के कोरोना केसेस आ रहे हैं इस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम उठाए और उनका जो विजन था इस हवाले से कि भाई हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, वो कामयाब रहा और ऐसा ही होना चाहिए था। क्योंकि हमारे पास हमारे मुल्क में डेली वेजर्स की बड़ी मिलियंस में आबादी है, वो बेचारे डेली वेजर्स कहाँ जाएंगे? क्या वो अगर वो कोरोना शायद उनको ना मार दे तो भूख से और उससे अफलास से वो मर जाएंगे। तो वो स्ट्रेटजी बिल्कुल कामयाब थी। और अब जो सेकेंड वेव का जो एक खदशा है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे इतनी बड़ी उस पैमाने पे ना हो, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। जैसे भी जिस मोमेंटम से भी ये सेकेंड वेव आती है जी, मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि इमरान खान जो स्टेप्स लेते हैं वो तो लेते रहेंगे, गवर्नमेंट जो लेती है वो तो लेती रहेगी, लेकिन आवाम को इसमें खुद अपनी जिम्मेदारी एक अच्छे शहरी की हैसियत से निभानी है। जो SOPs गवर्नमेंट डिफाइन करती है, और 6 महीने में ट्रेनिंग हुई है अच्छी खासी, अब हमें पता है कब मास्क पहनना है, किस तरह पहनना है, किस तरह डिस्टेंस रखना है, मस्जिद जाते हैं तो क्या डिस्टेंस रखना है, मार्केट जाते हैं तो क्या हमें SOPs फॉलो करना है, दूसरे पार्कों में जाते हैं तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें आवाम को थोड़ा सा शऊर रखना चाहिए, खुद अपनी हिफाजत के लिए, अपने दूसरे हमवतन शहरियों की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की खातिर, अपने जो ना बच्चों की खातिर जो है अपने आप को SOPs पे अमल करना है। ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो हुकूमत क्या करेगी? वो फिर से लॉकडाउन की तरफ आ जाएंगे या वो उन एरियाज को जो है बंद कर देंगे, जो नुकसान फिर से आवाम का ही होगा। अच्छा, जो बात, एक और सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि आवाम इस वक्त जो है वो 2 किस्म की राय रखती है। एक बड़ी तादाद ये राय रखती है कि हमारे जो भी माशी हालात हैं इसमें इस हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज हमारे कारोबार जो है बर्बाद हुए हैं, हमारी नौकरियाँ चली गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तरफ तो ये है, दूसरे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, इस हुकूमत का इतना इसमें अमल दखल नहीं है। आप एक मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, आप सियासी तज्ज़ियाकार हैं, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? ज़रा वो देखिए, मैं बहैसियत मुआशी तज्ज़ियाकार 2.5 साल इस गवर्नमेंट ने ये जो एक राय, जो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि इस गवर्नमेंट की वजह से माशी तबाही हुई है, इस हाल तक पहुंचे हैं, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि कोरोना की वजह से। मैं ये कहता हूँ PTI की गवर्नमेंट खुद एक कोरोना साबित हुई है माइशत के हवाले से। अच्छा, माइशत के हवाले से माजरत के साथ, इस कोरोना ने कोई बड़ा नुकसान नहीं दिया है। ठीक है, जो कोरोना बीमारी आई है उसने कोई बड़ा नुकसान नहीं दिया है। ये PTI ने का जो हुकूमत का जो कोरोना था उसने मुल्की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। इसकी वजह देखें, अब मैं इस पे इमरान खान की जो नीयत पे मैं शक नहीं करता, वो बड़े मुखलिस आदमी है, सिंसियर आदमी है, लेकिन उसने अपने अंदर जो अपनी काबीना जो पूरे मुल्क को चलाती है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करती है, वहाँ पर उस बंदे ने, वज़ीर आज़म साहब ने ऐसे नाअहल और मुशर्रफ, जरदारी, नवाज शरीफ, पूरे जो पिछले गवर्नमेंट्स के जितने भी मतलब चलते हुए जो वहाँ से करप्शन ज़्यादा, और बल्कि उनके ऊपर बड़े बड़े केसेस भी हैं, इन काफ लीग से आए हुए लोगों को अपने साथ बिठाया, उनको खजाने की चाबी हवाले कर दी, किसी को कॉमर्स मिनिस्टर बना दिया, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो नताइज तो यही होने थे। तो जाहिर है जब इमरान खान खुद साफ शफाफ रहकर क्या कर सकते हैं, यानी इतनी मुल्की मईशत के हवाले से मसाइल पैदा हुए हैं और इतनी महंगाई है। मैं जब आता हूँ 1 साल बाद या 6 महीने बाद अपने सऊदीया से यहाँ पाकिस्तान में मार्केट जाता हूँ, यकीन जाने मुझे हैरत होती है कि 6 महीने में इतनी महंगाई, यानी गरीब आवाम जो बेचारे 15-20 हज़ार 25 हज़ार जो इनकम उनकी होती है, डेली वेजर्स हैं, जो सैलरीज भी लेते हैं। आप सोचें, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से, इमरान जो PTI के फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल करता हूँ, एक गरीब आदमी का जिसकी सैलरी या उसकी इनकम जो है 25 हज़ार है, उसका 2 बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चे, हालांकि गरीब के बच्चे तो माशाल्लाह से 10-12 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे फर्ज करें, आप उनका एक बजट बनाकर आवाम को पेश कर दें, सिर्फ आप पूरे मुल्क का बजट बनाते हैं ना, आप बना दें, एक गरीब का बजट बना दें जिसके 2 बच्चे हैं, तो देखें फ़हीम साहब, मेरा ख्याल है वो भी नहीं बन पाएगा। 17,500 तनख्वाह में किराए का मकान, बच्चे की फीस और ये सिर्फ 4 लोगों का खाना, ये मुमकिन ही नहीं है। एक वक्फा आ गया सर, फिर से वक्फे में वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آج برکت اللہ لون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرونا وائرس اور پاکستانی معیشت کے حالات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سر وقفے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب حکومت ملی تو یہ بھی پاکستانی معیشت کے لیے کرونا وائرس کی طرح ہی ثابت ہوئی, تو معیشت کو بہت زیادہ نقصان. آپ یہ بتائیے کہ حکومت کو ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تھے, لینے چاہیے تھے جس سے معیشت جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جاتی, اور اسپیشلی ان سارے سینیریوز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پی ٹی آئی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ان حالات میں ہم نے جو فیصلے لیے ہیں اس وقت اور اس سے بہتر فیصلے ممکن نہیں تھے. ذرا اس حساب سے اپنی ماہرانہ رائے دیجیے گا. دیکھیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے 2 بڑے وعدے تھے. ایک وعدہ یہ تھا, ان کا وہ تھا, یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی میں اس وقت جو اکانومی ہے تقریباً $500 ارب کی جو اکانومی ہے, ڈاکومنٹڈ پلس انڈاکومنٹڈ, اس اکانومی کے اندر تقریباً 10,000 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کا پوٹینشل ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ عمران خان بھی کہتے تھے اور ہم لوگ سب کہتے ہیں جو معیشت سے ہمارا تعلق ہے, اس میں کوئی اس حقیقت ہے کہ 10,000 ارب روپے کلیکشن کا پوٹینشل ہے. لیکن چونکہ ہمارے ٹیکسیشن سسٹم میں اتنا کرپشن ہے کہ اس میں سے 3,500-4 ہزار بڑی مشکل سے کلیکٹ ہوتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ جو ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی اور اس تمام کرپشن کے بازار کو کنٹرول کر کے ٹیکس سسٹم کو ہی ٹھیک کر لیتے اور کچھ نہیں کرتے, ایف بی آر کے سسٹم کو ٹھیک کرتے, ٹیکس کلیکشن کے سسٹم کو ٹھیک کرتے اور اس 4,000 کلیکشن کو اٹھا کر کوئی 6,500-7 ہزار پر لے جاتے, تو ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے, اتنا بڑا ڈیفیسٹ آتا ہے, وہ زیرو ہو جاتا, ٹھیک ہے, بلکہ سرپلس میں آتا. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ نہیں کیا. 2.5 سالوں کے اندر ٹیکس کلیکشن میں کوئی نئے قوانین, جو ٹیکس کے جو بڑے ظالم قوانین ہے اس میں کوئی تبدیلی, کوئی ریفارمیشن, اس میں امپلیمنٹیشن, ٹیکس کلیکشن میں کوئی اضافہ کرنا, کرپشن کا خاتمہ کرنا, کچھ بھی نہیں کیا. وہ اسی طرح چل رہا ہے. ٹیکس کے اندر جو کوشش بھی نہیں کی انہوں نے, کوئی کوشش نہیں کی ہے. کوئی اقتدار میں آنے کے لیے نعرے تو بڑے لگائے اور واقعی میں پوٹینشل بھی تھا. اگر اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یعنی عوام جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ تبدیلی کے نعرے پہ جو لوگ آئے ہیں یہ آ کے کچھ کریں گے عوام کے لیے, اور یہ ساری چیزیں پوٹینشل اس ملک کے اندر ہیں, نہیں کر سکے. نمبر 1. نمبر 2, یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سالانہ 10,000 روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. جی, اگر سالانہ 10,000 روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, اگر کچھ نہ کریں اسی کو روکیں. 10,000 روپے بس, اتنی مطلب ایک اماؤنٹ وہ جو بتا رہے تھے, کم از کم جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے 10,000 ارب روپے کی, عرب مس ہو گیا تھا, میں نے کہا ارب 10,000 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, اور کچھ بھی نہیں کرے یہ گورنمنٹ. روکا ہوگا نا اس 10,000 ارب کی منی لانڈرنگ کو, تو روکا ہوگا نا. بڑی پارسا اور بڑی جو ہے نا متقی اور بڑی اچھی گورنمنٹ آئی ہے, تو 10,000 ارب روپے اگر آپ نے روکے ہیں تو پھر آپ جا کے IMF, ورلڈ بینک اور عالمی اداروں سے 2.5 سال کے اندر 18 سے 20 ارب ڈالر کے قرضے بھیک مانگ کر کیوں لیے؟ سوال ہے نا, کوسچن ہے, ویری سمپل کوسچن ہے کہ بھائی 10,000 ارب کی نواز شریف کے دور میں آپ کا جو ہے نا منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, تو آپ نے تو روک دیا ہے. جب آپ نے روکا ہے تو آپ کیوں IMF کی جا کے جو ہے نا وہاں کشکول لے کے جاتے ہیں, اور ابھی تک کوئی 18 سے 20 ارب ڈالر انہوں نے وہاں سے لونز لیے ہیں. میں مانتا ہوں اس میں سے 10 ارب ڈالر جو ہے ان تمام 2.5 سالوں میں پے آؤٹ بھی ہوا ہے, لیکن پھر بھی اتنا بڑا لون IMF سے اور دوسرے فرینڈلی کنٹریز سے لونز لیے ہیں. کیا ضرورت تھی بھائی آپ کو؟ آپ صرف اور صرف 10,000 ارب روپیز جو ٹیکس کلیکشن کا پوٹینشل پاکستان کی اکانومی میں ہے, اس کا آپ 6,000 کلیکٹ کر دیں, آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ زیرو ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم یعنی عوام, بحیثیت عوام یعنی بحیثیت معاشی تجزیہ نگار یا عوام, ہم گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے 100 دنوں میں ہم یہ کریں گے, 100 دنوں میں ہم وہ کریں گے. 100 دن تو نہیں, اب تو 2.5 سال گزر گئے. ہم صرف اب بھی یہ کہتے ہیں جو بچے کچھ آپ کے 2.5 سال میں, خدا رہا آپ کچھ نہ کریں, عوام کے لیے کچھ نہیں کریں. آپ ٹیکس کلیکشن کو 6,000 سے 7,000 ارب تک لے کے جائیں, اس اکانومی کو بوسٹ نہ کریں, نہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ ہے ہی نہیں, وہ اہلیت ہی نہیں ہے, ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, وہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے. اکانومی کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. صرف 10,000 میں سے 6,000 ارب کی کلیکشن کرا دیں. 10,000 ارب کا جو روپیز کا جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, اس کو آپ نے اگر روکا ہے تو عوام کے سامنے پیش کر دیں. وہ کہاں ہے؟ IMF کا جو لون آپ نے لیا ہے اس کا جواب دیں عوام کو.
سر کہ وہ آپ نے تو کیوں لیا یہ ہے؟ کہتے ہیں نا کہ پہلے حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے تو اس کو سدھارنے میں جو قرضے وغیرہ لیے ہیں. سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ اپنانی چاہیے جس سے عام عوام جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں ریلیف معذرت کے ملے؟ ساتھ زہرا، یہ ان کی یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ پہلے معاملات بگڑے ہوئے تھے. جب پچھلی گورنمنٹ تھی کچھ بھی، میں یہ نہیں کہتا بڑی پارسا گورنمنٹ تھی، انہوں نے بڑے کرپشن کیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر وہ نہ کرتے تو یہ مصیبت پاکستان پہ نہ آتی، پی ٹی آئی والی مصیبت نہ آتی. لیکن اس گورنمنٹ کے دور میں مہنگائی 5%، 6%، 4% پہ تھی. سر اس گورنمنٹ کے دور میں نہ تو کرونا وائرس کرونا آیا، بھی تو نہیں ٹھیک ہے، تھا. اس گورنمنٹ کے دور میں اور بھی بہت سے معاملات ہوئے. ان کے پاس چیلنجز بھی تو دیکھیں نا کیسے آئے. کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی ٹڈی دل آ رہا ہے، وہ زرعی ملک ہیں سب آپ ادھر سے برباد ہو گئے ہیں. کبھی ادھر کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ٹھیک ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی سچا یا پارسا کوئی ایک نام آپ صرف ریکمینڈ کر دیں کہ اس کو اٹھا کے یہاں سے یہ ریپلیس کر لیا جائے تو پاکستان کے نصیب بدل جائیں گے. کوئی ایک نام بتا دیں. ویری سمپل، پارسا، نیک، مخلص عمران خان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ پارسا نیک کے بس کی بات نہیں ہے. نہیں، عمران خان پہ میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. عمران خان نے اپنی ٹیم کو جو رکھا ہے نا، جو سارے ڈپارٹمنٹس جن کو انڈر میں دیے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹیم کہاں سے لے کے آئیں گے جب نئے لوگوں کو وہ لے کے آتے رہے ہیں؟ تو اس وقت کسی نے انہیں ووٹ نہیں دیا ہے. وہ ایک 22 سال کی ان کی جدوجہد جو وہ خود بولتے ہیں. نہیں دیکھیں فہیم، 22 سال محنت کی نا، پولیٹکس میں رہے، 96 سے 2018 تک. 22 سال کے دوران ان کو پاکستان میں کوئی ایسے انٹلیکچوئل، کوئی ایسے ارسطو تو ملا تھا نا، ایک ارسطو تو ملا تھا جس کا نام تھا اسد عمر. جی اس ارسطو نے کیا رزلٹ دیا، اکنومی کا کیا بیڑا غرق کر دیا. یعنی 22 سالوں کے کسی ایک منتر سے تو یہ اکانومی جو ہے نا وہ حل ہونی نہیں ہے. آپ کے سامنے کتنے دہائیوں کا معاملہ ہے سارا خراب بگڑا ہوا. تو کیا اداروں میں بہتری آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ فہیم دیکھیں، فہیم ہم مانتے ہیں یہ کوئی عمران خان آ کے علادین کا کوئی چراغ جلا کے اکنومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. ہم مانتے ہیں ظاہر مسائل ہیں، 70-72 سالوں سے اکنومی کا حلیہ بگڑا ہوا ہے. لیکن عمران خان نے آ کر کوئی ایسے اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ایک لانگ ٹرم ڈائریکشن اکنومی کی سیٹ کی ہو تو بتا دے. وہ کون سی ڈائریکشن ہے جو سیٹ کی ہے؟ ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، امپلائمنٹ میں. ان 2.5 سالوں میں دکھا دے عوام کو کہ بھائی ہم نے لانگ ٹرم بیسس پہ، وہ 2 سال سے یہی لا رہا وہ کرتے رہے کہ جی ہم اکنومی کی سرجری ہو رئی ہے. بلکہ ہم جیسے لوگ بھی جو ہے نا، بلکہ لاسٹ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا، اچھے کی امید رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ سب اچھا ہو جائے. اچھے کی امید رکھتے ہیں سر. اکنومی کی سرجری کب تک کریں گے آپ؟ آپریشن کریں اور اس کے بعد جو ہے نا مریض کو جو ہے نا پیشنٹ کو ہیل اپ کر دیں. جی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آگے کچھ اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ برکت اللہ صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آج آپ نے بہت انفارمیٹیو جو ہے گفتگو کی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے فہیم عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.